السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہمہ قسم کے بخار، یعنی کہ ہر قسم کا بخار، ٹائیفائیڈ ہو یا موسمی بخار ہو، ملیریا ہو یا اس طرح کے جتنے بھی بخار کی اقسام ہیں، ان سب کے لیے انتہائی مفید، کیونکہ یہ سستے میں سستا علاج ہے۔ اس لیے عموماً ہمارے گھر پہ یہ بنا بنایا رکھا ہوا ہوتا ہے، محلے میں یا ارد گرد کسی کو بھی بخار ہوتا ہے تو یہ فی سبیل اللہ بنا کر دیا جاتا ہے۔ تو ٹائیفائیڈ بخار 7 سے 10 روز میں ختم ہو جاتا ہے۔ عام موسمی بخار چاہے کتنی بھی شدت کا کیوں نہ ہو، وہ آدھے پونے گھنٹے میں اتر جاتا ہے۔ تو عام بخار جو موسمی حوالے سے بخار ہوتا ہے، اس کے لیے 2 سے 3 روز استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر مزید 5-7 دن استعمال کیا جائے تو اور بہتر ہوتا ہے۔ اور ٹائیفائیڈ بخار، پرانے بخار جو ہو جاتے ہیں، ان کے لیے 10 دن یا حد زیادہ 15 دن استعمال کیا جاتا ہے، پھر ٹیسٹ کرائیں تو انشاءاللہ نارمل آئے گا۔ تو یہ ہم آپ سے آج شیئر کرتے ہیں کہ کون کون سی اجزاء ہیں اور کیا کیا استعمال ہوگا۔ یہ گلو بیل ایک بیل کی قسم ہوتی ہے جو آس پاس کے بعض دفعہ درختوں پہ بھی چڑھ جاتی ہے، بعض دفعہ پارکنگز میں بھی لگائی جاتی ہے، تو اسے گلو کہتے ہیں، یعنی کہ گلو کاٹھی، گلو خشک۔ اس کا ست بنا ہوا بھی بازار میں ملتا ہے، ست گلو کے نام سے۔ تو یہ گلو لے لینی ہے، پنسار سے عام ملتی ہے، تو کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے، بالکل ہی سستی چیز ہے۔ ست گلو کے نام سے اس کا ست ملتا ہے، یہ ہم نے استعمال کرنی ہے گلو خشک، یعنی کہ گلو کاٹھی، گلو لکڑی خشک، تو یہ اس کے نام ہے۔ عموماً یہ گلو خشک کے نام سے پنسار پہ ملتی ہے، تو یہ لینی ہے حسب ضرورت جتنی آپ چاہیں، کیونکہ ہم جو چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں یہ چاروں چیزیں ہم وزن ہیں، تو پھر ہر کسی کا اپنا آپ پر منحصر ہے کہ وہ کتنی لینا چاہتا ہے۔ تو یہ گلو نوٹ فرما لیجئے، گلو خشک کے نام سے دستیاب ہوتی ہے پنسار پہ، عام اور معروف نام یہی ہے اس کا۔ اور یہ سونف ہے، تو تقریباً سبھی جانتے ہیں سونف کو، یہ سونف ہے۔ یہ اجوائن دیسی، اجوائن کے 3-4 اقسام ہیں، ہم نے اجوائن دیسی استعمال کرنی ہے، تو یہ ہے اجوائن دیسی۔ اور یہ ہے سونٹھ، ادرک خشک کو سونٹھ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو کہ کم لوگ جانتے ہیں وہ واضح کر دوں، جو کہ تقریباً جو ہمارے نئے اطباء یعنی کہ شریک ہو رہے ہیں طب میں، خاص طور پہ ان کے لیے یہاں پہ ایک نقطہ ہے، جن کو ابھی نئے نئے ہیں تو انہیں شاید نہ پتہ ہو، تو آج ہم بتاتے ہیں۔ یہ بازار میں سونٹھ، یعنی کہ یہ ادرک خشک ہے، اسے سونٹھ کہا جاتا ہے۔ تو بازار میں جو سونٹھ اس وقت دستیاب ہے، اس کو کیمیکلز کی مدد سے خشک کیا جاتا ہے تاکہ یہ اس کو فنگس نہ لگے اور یہ خراب نہ ہو، اپنا وزن بھی زیادہ ختم نہ کرے، تو اس حوالے سے اس کو کیمیکل لگایا جاتا ہے۔ تو اس کو صاف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے اندر پانی ڈالا جائے، اور پھر اس کو یعنی صبح پانی ڈال کے رکھا ہے تو شام کو پانی تبدیل کر دیا جائے، پھر دوسرا پانی ڈال کر اس طرح 2-4 پانی تبدیل کیے جائیں تو اس میں جتنا بھی کیمیکل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کو صاف کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہیں، یہ سونٹھ ہے یعنی کہ ادرک خشک جسے سونٹھ کہا جاتا ہے، اور یہ چاروں چیزیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ چاروں چیزیں برابر لینی ہیں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ ان کو چاروں چیزوں کو ایک جگہ پہ رکھ کر اس کو ہلکا دردرا کر لینا ہے، کوئی زیادہ کوٹنے کی ضرورت نہیں، ہلکا دردرا کر لینا ہے،
اور اس میں سے دردرے میں سے عام نارمل جو چائے پتی کا چمچ ہے وہ چمچ، 1 چمچ، اور 1 کپ پانی، حسب ضرورت میٹھا شامل کر سکتے ہیں۔ میٹھے میں شہد یا گڑ شامل کر سکتے ہیں، چینی یا مصری وغیرہ شامل نہیں کرنی، یا تو میٹھا گڑ شامل کرنا ہوگا یا پھر شہد شامل کرنا ہوگا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ 1 کپ پانی میں سے اس کا 1 چمچ، اور اس کو آگ پر پکانا ہے، 3-4 جوش آنے کے بعد اتار لینا ہے۔ اس میں شہد ڈال دیں، اگر شہد ہے تو شہد ڈال دیں، ورنہ 1 جوش آنے کے بعد آپ اس میں گڑ شامل کر لیں، 2-4 جوش آنے کے بعد اس کو نیچے اتار لیں اور چائے کی طرح اس کو چھان کر استعمال کریں۔ تو جیسے ہی استعمال کریں گے تو فوراً رضائی وغیرہ اوڑھ لینی ہے تاکہ پسینہ آ جائے اور بخار اتر جائے۔ تو اس طرح صبح شام استعمال کرنا ہے۔ اگر کم عمر ہے تو اسے آدھا کپ دینا چاہیے، بڑوں کے لیے خاص طور پر 1 کپ صبح شام استعمال کرنا ہے، اور چھوٹے بچے ہیں 1 چمچ یعنی کہ آدھا چمچ، 1 چمچ، 2 چمچ، 3 چمچ، 4 چمچ، 5 چمچ تک بھی دیا جا سکتا ہے۔ سب سے چھوٹے جو ابھی دودھ پہ ہیں انہیں آدھے چمچ سے 1 چمچ استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ استعمال کیا جائے گا، دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی، اگر کسی کو تیسری مرتبہ کا ٹائم یعنی کہ صبح دوپہر شام 3 وقت کا ٹائم مل سکتا ہے تو 3 وقت بھی استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ عموماً ہم جو ہے اس کو 2 وقت یعنی کہ 1 صبح کا 1 شام کا استعمال کراتے ہیں۔ تو بفضل خدا جیسے ہی یہ استعمال کیا جائے گا تو کتنا ہی شدید بخار کیوں نہ ہو، وہ 15-20 منٹ میں نیچے اترنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ بخار کی جو شدت ہوگی وہ دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائے گی اور آدھے پونے گھنٹے میں بالکل نارمل ہو جائے گا انسان۔ تو اس طرح عام جو موسمی بخار ہوتے ہیں وہ تقریباً 3 دن میں بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، اور ٹائیفائڈ یا پرانے بخار جتنے بھی سمجھ لی، ملیریا ہو گیا، یہ 7 روز سے یعنی کہ 1 ہفتہ سے لے کر 2 ہفتے میں کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب، عبدالکریم آزاد۔